من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 5 میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ یقیناً جو آپ کو کام دیا جاتا ہے وہ آپ سمجھ کر ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہوں گے۔ آج ہمارا نیا سبق ہے جس کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی اور صدیق ان کا لقب تھا، کیونکہ لوگوں کو اس بات پر یقین تھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور نہ ہی وعدہ خلافی کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی یا ہم سفر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے داماد تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ آپ ہر مشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ نے 63 سال کی عمر پائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان کی تدفین کی گئی۔ اب آپ ہاتھ میں پینسل اٹھائیے اور مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرتے جائیے۔ صفحہ نمبر 29 کی طرف آپ دیکھیے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرتے جائیں، انڈر لائن کرتے جائیں۔ صفحہ نمبر 29۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ دیکھیں، خلیفہ اول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جیسے سب کو پتہ ہے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق گزرے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے چوتھے خلیفہ گزرے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو خلیفہ تھے، خلیفہ اول جو تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صدیق جو تھا یہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب تھا جو ان کی خوبی کی وجہ سے دیا جاتا تھا، لیکن اصل میں ان کا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، لیکن آپ تاریخ میں کئی ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کئی ناموں سے، بہت سے ناموں سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے دو نام ابو بکر اور صدیق بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ان دو ناموں کو شہرت حاصل ہونا، مشہور ہوئے، ان دو ناموں سے زیادہ تر آپ جانے جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ آپ کی صداقت پر اعتماد رکھتے تھے۔ صداقت سچائی پر اعتماد رکھنا، بھروسہ رکھنا، اور ان کو یہ یقین تھا کہ قرضوں اور دیتوں کے سلسلے میں آپ کی پیش کردہ ضمانتیں ضائع نہیں ہو سکتی اور نہ وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضامن بنایا جاتا تھا، ان کو اس بات کا یقین تھا لوگوں کو کہ آپ کا جو ضمانت ہے اس میں کوئی وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والدین یعنی آپ کے امی ابو قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ تجارت اس خاندان کا آبائی پیشہ تھا۔ آبائی پیشہ یعنی خاندانی پیشہ تھا، خاندانی یعنی باپ دادا کے زمانے کا پیشہ تھا تجارت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قریش، تجارت پیشہ، مدبر، اثار پسند، فقراء و مساکین کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہنے والے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو قریش کے سردار تھے، یہ جو تجارت پیشہ لوگ تھے، جو اثار پسند کہتے ہیں عقل مند کو، اثار پسند قربانی دینے والے، مدبر عقل مند اور اثار پسند قربانی دینے والے، فقراء فقیر کی جمع ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے، غریب لوگ، ان تمام لوگوں کی مدد کرنے میں آپ سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں، عربی زبان کا لفظ ہے، ماں کو کہتے ہیں، یعنی مومنوں مسلمانوں کی ماں، مومنوں کی ماں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے۔
बासत नबी से पहले, बासत नबी से यानी आपको अभी क्या थी, नबूवत नहीं मिली थी, वो नहीं बने थे, से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, नबी नहीं बने थे, उससे पहले ही आप जो थे उनके रफ़ीक़ थे, साथी थे। किसके? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कौन? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हिजरत में आपके हम सफ़र, हिजरत वही वाली बात जो आपको बार बार बताती रही, नकल मकानी करना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, उसमें आपके हम सफ़र थे, आपके साथ सफ़र किया करते थे, और गारे सूर में भी आपके साथी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2.5 बरस छोटे थे। 2.5 यानी 2.5 साल, 2.5 ईयर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 2.5। असल में उर्दू में हम कहते हैं 2.5 का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, 2.5 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। 2.5 साल छोटे थे। आपके वालिदैन सहाबाए रसूल थे, और ये एजाज़ भी आपको हासिल है कि आपके ख़ानदान की 4 पुश्तों में अहद रिसाला देखा है। 4 पुश्तों, 4 नस्लों ने, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल रहा। क़ुर्ब यानी साथ रहा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरफ़ाए अरब में पहले शख्स थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर दीन इस्लाम इख्तियार किया। अरब में जो शुरफ़ा थे उनमें ये पहले शख्स थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, तो ये वाहिद पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाए। अगर आपसे कोई पूछता है कि खुलफाए राशिदीन, जैसे आपको बताया, सबसे पहले इस्लाम मर्दों में जिसने कबूल किया वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थी, और बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तो वही बात कि मर्दों में आप सबसे पहले इस्लाम लाए। आपने बहुत जल्द आगे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। लब्बैक, लब्बैक अरबी ज़बान का लफ्ज़, हाजिर हूँ, पेशकश की, उन्होंने कबूल किया, लब्बैक। आप सच्चे और वादे के पक्के थे, आपके नाम से ही जाहिर है। अबू बकर सद्दीक़ सच्चे थे और वादे के पक्के थे। आपने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर बेखौफ व ख़तर, बग़ैर किसी डर और खौफ के इस्लाम का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में आपको जिन मसाइब का सामना करना पड़ा वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, नाकाबिले बयान हैं। आपको बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी जिसका ज़िक्र करना नामुमकिन है, क्योंकि कुफ़ार मक्का जो थे आपको बहुत तरह की मुश्किलात या तकलीफ़ दिया करते थे। जब तक मक्का में क़याम रहा, क़याम रहना, ठहरे, रुके, अपने दीन इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जदोजहद करते रहे। जदोजहद करना, कोशिश करना। सरदारानी कुरैश को दावत इस्लाम दी। कुरैश में जो बड़े बड़े सरदार थे उनको इस्लाम की दावत दी। इस बिना पर अज़ियतों और मुज़ालिम का सामना किया। बिना, इस वजह से ज़ाहिर है जब आप जो कुफ़ारे मक्का के जो बड़े बड़े लोग थे, जब आपने इस्लाम की दावत, तो ज़ाहिर है उन्होंने तो करना था, अज़ियतें देने लगे वो, और मुज़ालिम का सामना किया, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटे। वो अपने काम पर डटे रहे, अपना काम करते रहे। अगर कोई फ़िक्र दामनगीर होती, दामनगीर होना, लाहक होना उनके पास होती, उनको किस चीज़ की फ़िक्र थी? उनको ये फ़िक्र थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बरादरी जो है मसाइब व आलाम से महफूज रहे। सिर्फ उनको हर वक्त जो फ़िक्र सताती रहती थी कि मैं इन लोगों को किसी सूरत उनके तकालीफ से महफूज रखूं। चुनांचे मुसलमान भाई गरीब थे, उनकी दिल खोल कर मदद की। जो गुलामी के हालत में थे और खुदा की राह में मसाइब झेल रहे थे, उनको आज़ादी दिलाई। झेलना, बर्दाश्त करना, मसाइब झेल रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, उनको आज़ाद किया। उन्होंने कहा चलो इनको आज़ाद करते हैं।
جو مقروض تھے، قرض دار تھے، ان کے قرضے اتارے، جنہوں نے ہجرت کرنی چاہی، ہجرت کرنی نقل مکانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیے، ان کے لیے ہر ممکنہ سہولت فراہم کی، سہولت آسانی پیدا کی کہ کس طرح ان کی مدد کی جائے، غرض نئے دین اور اس کے پیروکاروں کی ہر طرح سے فائدہ اور سہولت پہنچائی۔ جب بھی جنگ چھڑ جانا ہو جانا تو نازک سے نازک گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش بدوش رہے۔ نازک گھڑی کیا ہوتی ہے؟ یعنی نازک سے نازک گھڑی مشکل حالات میں بھی، مشکل وقت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش کھڑے ہونا، ساتھ ساتھ کھڑے رہے۔ غزوہ احد اور حنین سے بڑھ کر نازک وقت مسلمانوں پر کسی اور جنگ میں نہیں آیا۔ بہت سی جنگیں ہوئیں، لیکن جو غزوہ احد ہوئی تھی اور حنین ہوئی تھی، اس سے زیادہ مشکل وقت کبھی نہیں آیا تھا مسلمانوں پر۔ ان دونوں جنگوں میں بہت سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور بہت سے شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، مارے گئے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو آخر وقت تک صبر و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے، استقامت سے قائم رہے، ڈٹے رہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب مدینہ ہجرت کی تھی تو اس وقت بھی آپ ساتھ میں ہی تھے۔ یہ ہجرت مسلمانوں کے لیے بڑی پرخطر تھی، پرخطر یعنی خطرے والی تھی، بھری ہوئی تھی، خطرے سے بھری ہوئی تھی۔ کفار مکہ، یہ جو مکہ کے کفار تھے، کافر تھے، ہر طرف گھات لگائے بیٹھے تھے، گھات لگانا، نشانہ لگائے بیٹھے تھے۔ لیکن ایسی نازک گھڑی میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر مال دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ مصمم ارادہ کرنا، پکا ارادہ کر لیا، اور اپنا نصف مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہر معاملے میں مجھ سے جیت جاتے ہیں، اب تو کچھ بھی ہو جائے میں تو اپنے گھر کا آدھا سامان بیچوں گا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں اب اس دفعہ ان سے آگے بڑھ جاؤں گا، اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے؟ واسطے کے لیے تم جو اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر رہے ہو، کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نصف مال چھوڑ آیا ہوں، یعنی آدھا گھر کا آدھا مال سامان لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے آ گئے۔ آپ نے ان سے بھی وہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، یعنی میں اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گیا ہوں، گھر کے لیے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات میں بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد، وصال یعنی وفات، آپ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ جانشین، جگہ سے نکلا ہے، نشین، جانشین جگہ سنبھالنے والے مقرر ہو گئے۔ آپ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے۔ خلیفہ اول یعنی پہلے خلیفہ کے منصب پر فائز ہو گئے۔ آپ نے ملکی سیاست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر چلایا، طریقے پر، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملکی سیاست کو چلا رہے تھے اسی طریقے پر چلائے، اور ہر اہم معاملے میں اصحاب رائے سے مشورہ کرتے رہے۔ آپ نے خلافت ایک امانت کے طور پر سمجھی۔
آپ نے یہ امانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لی اور اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کے سپرد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ، یہ جو کہ بہت بڑا کارنامہ تھا جس نے آپ کے مقام و مرتبے کو اور بھی بلند کر دیا، وہ ہے جمع قرآن، یعنی قرآن کو جمع کرنا۔ پہلے قرآن کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، قرآن جو تھا لوگ حفاظ قرآن اپنے دل میں انہوں نے حافظوں نے جمع کیا ہوا تھا۔ کیا ہوا، جب جنگیں ہوتی تھیں تو حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، اور ایران اور روم کی لڑائیوں میں سے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا۔ ان دنوں ایران اور روم کی لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور یہ تھا کہیں خدا نخواستہ اگر باقی کے حفاظ بھی شہید ہو گئے تو قرآن جو ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے، ڈر یہ تھا ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطرہ بر وقت بھانپ لیا، جو کہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ خطرہ ہو گیا کہ قرآن جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے خلیفہ اول کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ قرآن کو جمع کرنا چاہیے، ان کو مشورہ دیا۔ آپ نے ابتدا میں تردد ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، تردد کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، میں وہ کام کیسے کروں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ لیکن مزید سوچ بچار کے بعد آپ کا دل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مطمئن ہو گیا، انہیں اطمینان ہو گیا، انہوں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر جمع قرآن کے کام میں لگ گئے اور مشہور روایات کے مطابق دوران خلافت ہی قرآن کریم جمع کر لیا۔ اپنی خلافت کے دوران ہی آپ نے قرآن پاک کو اکٹھا کر لیا۔ اب اس سبق میں موجود نئے الفاظ کی طرف، پڑھائی کے بعد جو سبق میں نئے الفاظ تھے ان کو ہم لکھنے کے بعد ہم نئے الفاظ لکھنے کی مشق کرتے ہیں کہ نئے الفاظ کو کس طرح لکھا جاتا ہے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے محاسن۔ آپ آواز دیکھو کس کی پہلی آواز آ رہی ہے، میم ہے الف ہا محا، سین نون سن محاسن۔ صداقت، سواد دال الف دا صدا، قاف تے قط صداقت، سچائی، صداقت سچائی۔ ایثار، قربانی، الف یہ ای، سے الف سا رے، ایثار قربانی، الف یہ ای، سے الف سا رے، ایثار قربانی۔ دامن، گیر، ساتھ ہونا، دال الف دا، میم نون من، دامن، گیر، گاف یہ گی، رے گیر، دامن گیر۔ اذیت، الف زال یہ زی، ازی۔ آپ دیکھو یہ کے اوپر میں نے شد ڈالا ہے، اس شد کا مطلب یہ ہے کہ اس یہ کو ہم نے 2 دفعہ پڑھا، الف زال یہ زی، ازی، یہ تے یت، اذیت۔ استقلال، الف سین اس، تے قاف تک، لام الف لا، لام، استقلال، استقامت، ڈٹے رہنا، قائم رہنا۔ دیت، کسی چیز کا بدل، دال یہ تے دیت۔ آواز آپ دیکھو، دال کی آواز پہلے آ رہی ہے، پھر یہ کی آواز آ رہی ہے، اور پھر تے کی، دیت۔ حفاظ، ہے فے پیش، حف، فے الفا زوئیں، حفاظ، فے کے اوپر بھی شد ڈلا ہوا ہے، اس فے کو ہم نے 2 دفعہ پڑھا، ہے فے حف، فے الفا زوئیں، حفاظ۔ لبیک، حاضر ہونا، لام بے یہ کاف، لبیک، لام بے یہ کاف، لبیک۔ خلافت، خے لام الف لا، خلا، فے تے فت، خلافت، خے لام الف لا، خلا،
فے تے فت خلافت. مساکین مسکین کی جمع. میم سین الف سا مسا کاف پھر یہ اور پھر نون کی مساکین. دوش بدوش ساتھ ساتھ دال واو شین دوش بدوش بے دال واو شین بدوش دوش بدوش. مقروض قرضدار میم قاف مق رے واو رو زوال مقروض. مسائب مشکلات میم سواد الف سوا مسا حمزہ بے مسائب. ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیے. محاسن صداقت ایثار دامنگیر اذیت استقلال دیت حفاظ لبیک خلافت. مساکین دوش بدوش مقروض مصائب. اس کے بعد آپ دیکھیں الفاظ معنی. ان معنیوں کو وہی بات کہ معنی کی جمع معانی. ان الفاظ کو ہم نے اپنے معنیوں میں استعمال کرنا ہے معنی لکھنے ہیں. ہمارے پاس پہلا لفظ ہے مدبر. مدبر دال بے دب بے کے اوپر شد ہے. مدبر عقل مند. مدبر عقل مند شد آ گیا بے کے اوپر. اس بے کی آواز 2 دفعہ آ گئی. عقل مند. عقل مند ہم 2 طرح سے لکھتے ہیں. ملا کر بھی آپ لکھ سکتی ہیں اور علیحدہ بھی. عین قاف لام میم نون دال عقل مند. آپ اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں اور آپ علیحدہ بھی لکھ سکتی ہیں عقل مند. عین قاف لام عقل مند عقل مند. صداقت سچائی. سچائی سین پھر چے کا شوشہ آپ نے ڈالا اور چے کے اوپر آپ نے شد ڈال دیا. سین چے سچے الف چا حمزہ یہ ای سچائی. سین چے سچے الف چا حمزہ یہ ای سچائی. ایثار قربانی. قاف پیش رے قر بے الف با نون یہ نی. عیسیٰ. دامن گیر ساتھ ہونا. سین الف سا وہی بات جو آپ کو بتائی تھی جب آپ نے بے کے ساتھ 2 چشمی ہے جوڑا تے کے ساتھ 2 چشمی جوڑا تو بھاری آواز نکل رہی. ساتھ سین الف ساتھ ہے ساتھ ہونا. اذیت تکلیف. تے کاف لام یہ فے تکلیف. اذیت تکلیف. اذیت تکلیف. مصمم ارادہ پکا ارادہ. پکا پے کاف الف کا آپ نے اگر اس کے اوپر شد نہیں ڈالا تو یہ آپ کا لگتا ہے پکا کھانا پکا لیا. لیکن لفظ ہے پکا زور آ رہا ہے کاف پہ تو آپ نے اس کاف کے اوپر شد ڈال دیا. پکا ارادہ. الف رے الف را دال ہے دا ارادہ پکا ارادہ. استقلال استقامت قائم رہنا ڈٹے رہنا. استقلال استقامت. آواز الف سین تے کا شوشہ ڈالا آپ نے. قاف الف قا میم تے مت استقامت. استقلال استقامت. دیت اگلا لفظ ہے دیت کسی چیز کا بدل. کسی چیز کا بدل. کاف سین یہ سی کسی چیز.
بدل. ایک دفعہ پھر دوہرا لیں. مدبر عقل مند, صداقت سچائی, ایثار قربانی, دامنگیر ساتھ ہونا, اذیت تکلیف, مصمم ارادہ پکا ارادہ, استقلال استقامت, دید یہ ہے کسی چیز کا بدل. ہمارا اگلا سوال ہے کہ بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیے. بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر, یہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں. جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ عبداللہ بن عثمان اصل کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا. پہلے تو میں آپ کو تو بے ترتیب جملے جو ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتی ہوں پنکھا ہے چل یہ رہا. پنکھا جب آپ اس بے ترتیب الفاظ کو جب آپ ترتیب دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پنکھا چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہ جو بے ترتیب تھا کہ عبداللہ بن عثمان اصل کا اصل حضرت ابو بکر صدیق نام تھا. اگر آپ دیکھیں اردو میں یہ صحیح نہیں لگتا. سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے, اگر دیکھو جب جملے کو ہم ترتیب دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا نام پہلے آ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا. جب آپ اس کو ترتیب دے کر لکھتے ہو تو آپ کے پاس صحیح جملے میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا. اب آپ دیکھیں ہم لکھیں گے کیسے. آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ ابو بکر جو تھا وہ کنیت تھا, صدیق جو تھا ان کا لقب تھا, اور اصل نام ان کا عبداللہ بن عثمان تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا. نمبر 2 تھا ہمارے پاس جو بے ترتیب جملے میں تھا, ہوئے کے منصب پر اول حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ فائز. آپ دیکھیں یہ بالکل مناسب جملہ نہیں لگ رہا. اس کو جب ہم ترتیب میں لاتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول, خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے. آپ لکھیے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے؟ فائز ہونا، مقرر ہونا. نمبر 3 تھا آپ کے پاس ملکی سیاست. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے طرز پر ہی چلایا. جملہ پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب کیا ہے. ملکی سیاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے طرز پر ہی چلایا. تو کیا کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی سیاست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر ہی چلایا. تو آپ کے پاس جملہ ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی سیاست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہی چلایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی سیاست کو ملکی سیاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم ملکی سیاست کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہی چلایا. طرز پر ہی چلایا. اب جملہ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. پہلے جو جملہ آپ نے پڑھا اس کا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ کہہ کیا رہے ہیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے. کہ ملکی سیاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نے طرز پر ہی چلایا. تو یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی سیاست کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے اسی طریقے سے چلائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی سیاست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر ہی چلایا. بچوں نمبر 3 ہو گیا تھا. نمبر 3 کے بعد اب باری آتی ہے نمبر 4 کی، اور ہمارے پاس جملہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سپرد کیا کہ عظیم ہستی. سپرد کرنا، حوالے کرنا. کیا چیز، اب کیا اس کا صحیح ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی، اونچی شخصیت، بڑی شخصیت، عظیم ہستی کے سپرد
سپرد کرنا، حوالے کرنا اور کیا۔ جملہ جب ہم نے ترتیب سے دیا تو ہمارے پاس آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کے سپرد کیا۔ لکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواد ڈال دیتے ہیں شوشہ، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رے اور زواد کا شوشہ ڈال دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواد، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رے اور زواد، علیہ السلام کے لیے عین لام یہ علیہ، یہ چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی ہے سین تے اور چھوٹی ہستی کے سپرد سین پے رے دال، پے کے اوپر پیش ڈال دیں، سپرد کیا۔ نمبر 5 ہے حفاظ شہید قرآن کی بڑی ہو گئی ایک تعداد تھی۔ حفاظ شہید قرآن کی بڑی ہو گئی ایک تعداد تھی۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حفاظ قرآن کی، جو حافظ تھے، قرآن جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، حفاظ سب سے پہلے آ گیا، حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ جملہ آپ کو خود بخود سمجھ آ گیا کہ حفاظ قرآن کی جو جنگیں ہو رہی تھیں اس میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد، یہ پیش ہے بچوں، حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ شین ہے یہ دال، شہید۔ حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہم نے بے ترتیب جملے کر لیے، ہم نے الفاظ معنی کر لیے، ہم نے نئے الفاظ کر لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ لکھیں، پہلے بھی آپ کو بتایا، حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
آپ نے رے ڈالنا ہے اور ضاد کا شوشہ ڈالنا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا. عبداللہ این بے دال عبداللہ بن عثمان. عثمان تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا. سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ خلفائے راشدین میں یہ پہلے خلیفہ گزرے ہیں اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول جو کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو آپ لکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے پہلے سال ہی اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، پیغمبری آپ کو ملی، نبوت آپ کو ملی اور آپ نے دین اسلام کی طرف گئے، لوگوں کو بتانے لگے، تو سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور وہ نبوت کا پہلا سال تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت بے وابو کی آواز آ رہی اور واؤ کے اوپر ہم نے شد ڈال دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس واؤ کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے پہلے سال ہی اسلام قبول کر لیا تھا. اسلام قبول کر لیا تھا. سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس کہ خلیفہ اول پہلے خلیفہ کے منصب عہدے پر کون فائز ہوئے؟ فائز ہونا، مقرر ہونا. تو خلیفہ اول کے منصب پر کون فائز ہوئے؟ تو ظاہر ہے بچوں، جیسے ہم بار بار پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، تو آپ کہیں گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے. خلیفہ اول کے منصب عہدہ پر
فائز ہوئے۔ پہلا سوال ہم نے کیا تھا اس میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے پہلے سال ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور خلیفہ اول کے منصب پر کون فائز ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیے، 4 ہے ہمارے پاس کہ غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کے طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیش کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ رہتے تھے کہ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ کچھ بھی ہو جائے میں چندہ جو ہے زیادہ دوں گا، اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دوں گا اور اس دفعہ حضرت ابوبکر صدیق سے میں جیت جاؤں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر کا سامان لے کر آتے ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ عمر تم اپنے گھر کا کیا سامان لائے ہو، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ اسی اثنا میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر تم کیا لے کر آئے، تو اس پر ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندے کے طور پر کیا پیش کیا؟ تو آپ لکھیں گی غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندے کے طور پر اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے چندے کے طور پر کیا پیش کیا تھا؟ تو غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندے کے طور پر اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ آخری سوال ہے ہمارے پاس کہ قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بچوں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن کو جمع کرنے کی اصل میں وجہ یہ تھی کیونکہ جب جنگیں ہوتی تھی کوئی قرآن جو تھا لکھائی کی صورت میں موجود نہیں تھا۔ حفاظ قرآن جو تھے، جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، وہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ جب جنگیں ہوئیں تو ان جنگوں میں بہت سے جو حفاظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کی وجہ سے اب ڈر یہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر خدا نخواستہ جنگوں میں باقی کے حفاظ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ
کیا ہوگا، ضائع نہ ہو جائے، ڈر یہ تھا. اس لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ قرآن کو جو ہے کتابی شکل میں دیا جائے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں، اپنی دور اس میں یہ قرآن کو عملی شکل میں بنا لیا تھا، کتابی شکل. اب ہم لکھتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آپ لکھیں قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش، قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ جنگوں کی وجہ سے بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تھے. کیونکہ جنگوں کی وجہ سے بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تھے اور یہ ڈر تھا کہ کہیں، کاف ہے یہ نون غنہ، کہیں باقی کے حفاظ بھی جنگ کی نظر نہ ہو جائیں. اور کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، اور کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ جنگوں کی وجہ سے بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تھے اور یہ ڈر تھا کہ کہیں باقی کے حفاظ بھی جنگ کی نظر نہ ہو جائے اور کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. ہمارے سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کو سمجھ آ گئے ہوں گے. آج میں آپ کو گھر کا جو کام دے رہی ہوں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جملے بنانے ہیں.
जैसे पहला लफ्ज़ है कुरान। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसी तरह का, या मैं हर रोज़ कुरान की तिलावत करती हूँ। वादा, दूसरा लफ्ज़ है वादा। हमें वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए। वादा खिलाफ़ी करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। तीसरा लफ्ज़ है आपके पास तिजारत। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आबाई पेशा तिजारत था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे। मेरे अब्बू तिजारत करते हैं। अब बच्चों, चौथा लफ्ज़ है हमारे पास जदोजहद। कायदे आज़म ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए बड़ी जदोजहद की। पांचवा लफ्ज़ है आपके पास खिलाफत। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत बहुत शानदार था। इसी तरह के से मिलते जुलते आपने 5 जुमले बनाने हैं। इसके साथ मैं आपको एक और भी घर का काम दे रही हूँ। आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ा, समझा। आपका काम यह है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आप अपना घर का काम कर लेंगे। शुक्रिया।